خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ اپنی روحانی تجربات کو کلام کی سچائی سے جانچنا چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ اب باب 4 میں عبرانیوں کا مصنف اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ سچے دل سے تعلق رکھنے سے کیا مراد ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیں اس کے بنیادی سامعین اور اس کی بنیادی فکر یہودیوں کے متعلق تھی۔ جیسے پولس نے کہا، بہتوں کے دلوں کا ختنہ نہیں ہوا تھا، جسمانی طور پر تو ان کا ختنہ ہو چکا تھا مگر ان کے دلوں کا ختنہ نہیں ہوا تھا، تو وہ اسی لیے دل کے تجربے کے مسئلے سے نمٹ رہا تھا، اور آپ یہاں عبرانیوں میں اسے کھلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسرائیل کی تاریخ پر نظر کرتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اسے دیکھیں، اس کے لاگو ہونے پر غور کریں۔ جانتے ہیں وہ اس لیے فکر مند تھا کہ ایسے یہودی ہیں جو مسیح کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنے دلوں کا ختنہ نہیں کیا اور مسیح کو رد کیا۔ اگر آپ آج مسیحیت کے لحاظ سے سوچیں، ان لوگوں کے متعلق کیا جو چرچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور چرچ اٹینڈ کرتے ہیں مگر وہ صرف نامی مسیح ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج بھی مسیحوں میں بھی یہ مسئلہ ہے، جیسا پرانے عہد نامہ کے دور میں یا یسوع کے دور میں تھا۔ وہ صرف نامی یہودی تھے مگر حقیقی یہودی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کا ختنہ نہیں کیا تھا، جس کا پولس اپنے خط میں ذکر کرتا ہے۔ تو وہ یہاں اسرائیل کی تاریخ پر غور کرتا تھا، اور ہم یہ عبرانیوں 4 باب کی پہلی 3 آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اسے ابدی آرام کا نام دیا ہے۔ وہ بس یہ کہتا ہے، لہٰذا اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے۔ اب اس کا کلیدی جملہ آرام باقی ہے۔ اس ابدیت اور آرام کا پرانے عہد نامے میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اگر یہ ابھی بھی لاگو ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسا نہیں جو پرانے عہد میں موقوف ہو گیا ہو۔ اس کا تعلق ملک کنعان سے نہیں تھا، اس کا تعلق ملک کنعان سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو وہ کہتا ہے، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی۔ پرانے عہد نامے میں بھی ایمان کے لحاظ سے خوشخبری کا تعلق ایمان سے ہے، اور بے شک ابراہم نے اس کی مثال پیش کی۔ جب وہ ایمان لایا تو خدا نے اسے اس کے حق میں راست بازی گنا، اور وہ یہاں کہتا ہے، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ میرے عزیزو، دیکھیں، ایمان ہی ابتدا سے خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کا صرف نئے عہد نامے میں تعلق ہوا ہے، یہ پرانے عہد نامے میں بھی تھا، لیکن اب ہم ایمان اس سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں جتنا وہ جانتے تھے، اور ہم اس سے واقف ہیں کہ یسوع کون ہے۔ لیکن یہاں وہ اس حقیقت سے نمٹ رہا ہے کہ ابدی ٹھکانے کے معاملے میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ ابدی ٹھکانہ ابھی بھی موجود ہے، وہ غائب نہیں ہوا، وہ برے کے وعدے سے ختم نہیں ہوئی۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے جہاں وہ داؤد کے الفاظ دہراتا ہے، عبرانیوں 4 باب اور اس کی 7 آیت۔ اب وہ کہتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ بے شک داؤد نے یہ وعدہ کی سرزمین میں جانے کے بہت عرصے کے بعد لکھا، اور وہ کہتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ عبرانیوں کا مصنف خدا سے دل کے تعلق کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بے شک اس کا تعلق اس سے ہے جو پالوس نے رومیو 10 باب میں بہت مثبت انداز میں کیا۔ یہ ایک ایمان کا پیغام ہے۔ دیکھیں، یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اب پالوس مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر نظر کرتا ہے، جس کی طرف پرانے عہد نامے کے وعدے اشارہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، گرچہ وہ اسے بالکل نہیں سمجھتے تھے تو بھی خدا نے ان کے ایمان کی قدر کی، جیسے اس نے ابراہم کے ایمان کی۔ جب وہ خدا پر ایمان لایا، خدا نے اسے اس کی راست بازی گنا۔ تو عبرانیوں کا مصنف اس کی تشریح کرتا ہے جو داؤد نے آج کے متعلق کہا۔ اس نے ایمان کے تجربے کے بارے میں یہ کہا، اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ وہ اس کا حوالہ دیتا ہے جو داؤد نے آج کہا، آج اور بعد کے لیے، پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ جانتے ہیں نجات ہمیشہ ایمان کے وسیلے سے ہی ملتی ہے، تاکہ اعمال کے وسیلے سے اس نے خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا، مگر ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ایمان میں داخل ہوں، تاکہ کوئی بھی اس نافرمانی والے رویے کی طرف مائل نہ ہو۔ وہ خدا کو ڈھونڈنے والے نجات کے پیغام کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی مرضی کو جاننا، ایمان سے اس کے پیچھے چلنا، یسوع مسیح میں ایمان کا پیغام، اس کی موت اور جی اٹھنے کو قبول کرنا، اور بے شک
پالوس بھی یہی بات کر رہا ہے جب وہ رومیو 4 باب میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہے اور پھر 5 باب 1 آیت میں وہ کہتا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ میرے عزیزو، جیسے ابراہیم ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا گیا، ہم بھی ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے۔ تو خدا کے ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں تو وہ دل کے تجربے سے نمٹتا ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف اپنے ساتھی یہودیوں کے لیے بہت فکر مند تھا جو یہ دل کے تجربے کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو خداوند کے پیارو، اب سوال یہ اٹھتا ہے، اس خط کے الفاظ سن کر یہودیوں نے کیسے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا اندازہ لگایا؟ دراصل عبرانیوں کا مصنف کہہ رہا ہے، میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پرانے عہد نامے کے حوالے دے رہا ہوں، میں نے اس کا بھی ذکر کیا جو داؤد نے کہا، میں ان وعدوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں، یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ دل کا تجربہ کرنے کے قابل کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اب ان کے پاس خدا کا کلام تحریری شکل میں موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ کھل رہا تھا۔ ان کے پاس پرانے عہد نامے کے صحائف موجود تھے، ان کے پاس چند نئے عہد نامے کے صحائف بھی تھے، مگر وہ بائبل کی طرح کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھے جیسے آج ہمارے پاس ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے کلام میں عظیم سچائی موجود ہے جو ہمارے دل اور روح کو جانچتی ہے، یہ ہمارے دلوں کی گہرائی تک پہنچتی ہے اور یہ خدا کے کلام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر سٹیفن آلفرڈ کے ساتھ خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اکثر جب وہ لوگوں کے گروہ کے سامنے جاتے تھے تو وہ کلام کھولنا شروع کرتے اور زبور کی کتاب سے آیت سنا کر کہتے تھے، میری آنکھیں کھول، ہماری آنکھیں کھول تاکہ ہم تیرے کلام میں سے حیرت انگیز چیزیں سیکھ سکیں۔ مسیح یسوع میں خداوند کے پیارو، یہ کلام کی قوت ہے اور بے شک آج ہمارے پاس مکمل کلام موجود ہے جو کہ بہت زبردست ہے، یہ ایک عظیم برکت ہے۔ تو یہ ہم پر ایک خاص طریقے سے کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ویسے جو سوال میں نے یہاں پوچھا وہ یہ ہے، یسوع مسیح کی کلیسیا کی تجدید میں خدا کا کلام بنیادی کیوں ہے؟ یہی ہماری واحد بنیاد ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے، کلام کے بغیر ہم کہاں ہوں گے؟ ہم نجات کے منصوبے کو نہیں سمجھ سکیں گے، ہم پرانے عہد نامے کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسے خدا یسوع مسیح کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام جس صورت میں آج موجود ہے، یہ مکمل نجات کی کہانی ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں اور کلیسیاؤں کی تجدید کے لیے بنیادی ہے، اور جیسے میں اس سوال اور اس کے لاگو ہونے کے متعلق سوچتا ہوں، میں اس بارے میں سوچتا ہوں جو پولس نے تیموتھیوس کو لکھا۔ پولس دوسری مرتبہ قید میں تھا، وہ خداوند کے پاس اپنے ابدی گھر جانے کو تھا، اور اس نے تیموتھیوس کو لکھا، اگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہے کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ پاک نوشتے، اگر آپ تیموتھیوس ہوتے اور یہ خط موصول ہوتا، آپ پولس کے ساتھ دورے کر چکے ہوتے، اور اب آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ قید میں ہے، آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ خداوند کے پاس اپنے ابدی گھر جانے کو ہے، وہ بھی نیرو کے ایک خوفناک حکم کی وجہ سے، اور آپ کو خط موصول ہوتا جو اس نے کہا، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جانتے ہو، جنہوں نے تمہیں سکھایا۔ اب اس کا ذہن ماضی میں چلا جاتا ہے جب وہ پولس رسول سے ملا۔ پولس اور برناباس پہلے بشارتی دورے میں اس کے آبائی علاقے لسترا میں آئے، اور پولس کو کچھ ہو گیا۔ یہودی رہنماؤں نے لوگوں کو اس حد تک اکسایا کہ انہوں نے پولس کو سنسار کیا، وہ اسے شہر سے باہر لے گئے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ شاگردوں کا ایک گروہ تھا، وہ جو ایمان رکھتے تھے، جو اس کے گرد جمع تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دائرے میں ایک بوڑھی یہودی خاتون بھی تھی جس کا نام لوئس تھا، وہ تیموتھیوس کی نانی تھی۔ ہم اس کے نام سے اس لیے واقف ہیں کیونکہ اس کا ذکر تیموتھیوس کے نام خط کے پہلے باب میں، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں، اور اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی یہودی عورت بھی تھی، یونیکے، وہ اس کی ماں تھی۔ اور شاید تیموتھیوس بھی اس دائرے میں کھڑا ہو کیونکہ انہوں نے اس پر مثبت رد عمل دیا جب پولس ان کے شہر میں کلام کی منادی کرنے آیا، پاک نوشتوں کی، یعنی پرانے عہد نامے کی، اور بیان کیا کہ یسوع ہی وہ مسیح ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ تو یہ بہت ہی اہم بیان ہوگا۔ ویسے تیموتھیوس کا باپ وہاں نہیں تھا کیونکہ وہ ایماندار نہیں تھا، وہ شاید زیوس کے مندر میں پوجا کرتا ہو جو لسترا کے شہر کے باہر تھا۔ اور پھر پولس کہتا ہے، تیموتھیوس سارے صحیفے صرف پرانا عہد نامہ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ نئے کی طرف اشارہ ہے۔
ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فکر مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آج یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، بائبل کی صورت میں۔ ہمارے لیے کیا ہی خوبصورت تحفہ ہے جو روح القدس کی قوت کے ذریعے ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے، جس نے خدا کے کلام کو ایسے ترتیب دی تاکہ ہم اسے جان سکیں، تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک حقیقی تعلق قائم کر سکیں، تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے دل کا حقیقی تجربہ کر سکیں۔